میرا نام ڈاکٹر محمد ایاز ہے۔ میں کمرشل پولٹری فارمنگ کا کنسلٹنٹ ہوں۔ پچھلے ایک لیکچر میں ہم نے برائلر فارم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک اسکیچ ڈسکس کیا تھا، جس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ ایک برائلر فارم کی جو فیزیبلٹی ہے، جو اس کے بنانے کا اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو وہاں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فارم جو ہیں وہ ایک سمپل فارم، جس کو اوپن سائڈڈ ہاؤس کہتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور انوائرمنٹلی کنٹرول شیڈ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ انوائرمنٹلی کنٹرول شیڈ جو ہے وہ عام فارم سے مختلف اس طرح ہوتا ہے کہ انوائرمنٹلی کنٹرول فارم میں ٹمپریچر اور وینٹیلیشن کو آپ میکانائز طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں، اس طرح کہ برڈ جو ہے اس کو اس کی ریکوائرڈ جو ٹمپریچر اور وینٹیلیشن ہے وہ مینٹین کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں بنیادی ایشو جو ہے کنٹرول ہاؤس کا وہ یہ ہے کہ اس کی کیپٹل کاسٹ، جو اوریجنل کاسٹ ہے، خرچہ جو ہے بنانے کا، وہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک اچھی فارمنگ کے لیے، ایک منافع بخش فارمنگ کے لیے انوائرمنٹلی کنٹرول ہاؤس جو ہے وہی ایک ایسی آپشن ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے آپ ایک لمبے عرصے تک ایک منافع بخش فارمنگ کر سکتے ہیں۔ انوائرمنٹلی کنٹرول ہاؤس بنیادی طور پر ایک ایسا شیڈ ہوتا ہے کہ جس میں وینٹیلیشن کے لیے دو سسٹم لگائے جاتے ہیں۔ ایک سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں منیمم وینٹیلیشن سسٹم، اور ایک ہوتا ہے جس کو ایک اس کی سہولت اس میں جو لگائی جاتی ہے وہ ٹنل وینٹیلیشن۔ ان دونوں یہ جو دونوں جو پروویژنز ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے پنکھے لگائے جاتے ہیں، اور وہ پنکھے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ٹنل کے لیے، ٹنل وینٹیلیشن کے لیے وہ پنکھے ذرا ہیوی سائز کے ہوتے ہیں، اور اس کو فارم کے اندر باقاعدہ کیلکولیشن کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کتنے پنکھے کسی ایک شیڈ کی سائز کے حساب سے اس کو ضرورت ہے، اور یہ جو ضرورت ہے یہ وڈتھ کے حساب سے کی جاتی ہے، لینتھ کے حساب سے نہیں کی جاتی۔ اسی طرح جو منیمم وینٹیلیشن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے پنکھے بھی علیحدہ سے لگائے جاتے ہیں۔ سائڈ کی وال پہ، سائڈ کی دیواروں میں زیادہ تر وہ لگائے جاتے ہیں، اور اس کی بھی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی کیپیسٹی کے پنکھے چاہیے۔ لمبائی کے رخ پہ دوسرے سائڈ پہ کنٹرول جو ہے وہ پیڈ لگائے جاتے ہیں، کولنگ پیڈز۔ ان میں پانی کی پروویژن ہوتی ہے، اور وہ جب ہوا اس میں سے گزرتی ہے تو وہ ہوا پانی میں کے ویپر لے کے جاتی ہے، اور جب وہ چلتی ہوئی ہوا شیڈ کے اندر برڈز کے ساتھ مس کرتی ہے تو ان کے ٹمپریچر کو، ان کی ہیٹ کو، جو باڈی ہیٹ ہے، اس کو ڈاؤن کرنے میں، کم کرنے میں وہ بہت مددگار ہوتی ہے، اور برڈ ایسی حالات میں، ایسے ماحول میں وہ بہت ریلیکس محسوس کرتا ہے، اس کی فیڈنگ، اس کی باقی اسٹریس سے بچا رہتا ہے، اور اس کی فیڈ کنورشن کافی زیادہ۔ دوسری یہ کافی اچھی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ
بیماریوں کا انسیڈنس کا بھی کم ہو جاتا ہے، چونکہ برڈ کا اندر کا ماحول صحیح رہتا ہے. اور گیسز جو ہیں ناکشس گیسز جس کو ہم کہتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ یا امونیا یا میتھین یا باقی جو گیسز ہیں، ہائیڈروجن سلفائڈ، یہ ساری گیسز بھی ہوا کی موومنٹ کے ساتھ وہ باہر نکلتی رہتی ہیں. اچھا، اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں وہ جگہ کنٹرول ہاؤس کے مقابلے میں پر برڈ کم جگہ دی جاتی ہے، اور اس طرح ایک شیڈ جس میں کہ کنٹرول اوپن سائڈ ہاؤس کے مقابلے میں انوائرمنٹل کنٹرول ہاؤس میں زیادہ برڈ رکھے جا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے فارم کے ڈیزائن میں بنیادی جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دیواروں کو، چھتوں کو کی انسولیشن کی جاتی ہے تاکہ باہر کی گرمی اندر نہ آ سکے، اور اندر کا جو ٹمپریچر ہے وہ مینٹین رہ سکے، اور نہ تو باہر کی سردی ڈائریکٹ اندر آ سکے، اور نہ اندر کا ماحول جو ہے وہ کنڈکشن ہو تھرو والز باہر نہ جا سکے. اس طرح ماحول کو مینٹین کرنے میں جو ہے نا وہ آسانی رہتی ہے. چونکہ یہ ایک میکینیکل آپریشن ہوتا ہے تو اس کے لیے بجلی کے کانسٹنٹ مستقل بجلی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایڈیشنل 1 یا 2 جنریٹرز بھی فارم میں مہیا کی جاتے ہیں تاکہ بجلی کی سپلائی میں تعطل ہو. تو یہ بنیادی فرق ہے. اور اگر کوئی صاحب فارم ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ فردر ڈیٹیل کے لیے کسی بھی فارم کنٹرول ہاؤس کی کمپنی سے یا کسی بھی کنسلٹنٹ سے وہ رابطہ کر کے تو اپنی ریکوائرمنٹ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. شکریہ.